تو میں اپنی بات بڑھا کر بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات ہم اور آپ جو میلاد شریف منا رہے ہیں کوئی نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ سب سے پہلے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو آگاہ کر کے فرماتا ہے، محبوب یاد کرو اس وقت کے زمانے کو، یعنی عالم ارواح کو۔ ابھی اللہ نے دنیا کو پیدا نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے عالم ارواح کو یاد کرو۔ قرآن میں ذکر فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہارے رب نے یعنی اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور پھر انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ کیا، ایک دوسرے پر گواہ کیا۔ یعنی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے پہلے جلسہ قائم کیا، اجلاس قائم کیا۔ حضرات وہ جلسہ قائم کیا تو کس لیے کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، عالم ارواح میں تمام لوگوں کو جمع کیا۔ حضرات چاہے وہ سنی مسلمان ہو، غیر قومیں ہو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ وہ بات اب الگ ہے کہ حضرات کوئی کسی دھرم کو مانتا ہے، کوئی کسی دھرم کو مانتا ہے، لیکن خدا کی قسم سب کو اللہ نے جب عالم ارواح میں جمع کیا اور جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ قرآن میں اعلان کر کے فرماتا ہے، اے میرے محبوب یاد کرو اس وقت کے زمانے کو جب تمہارے رب نے یعنی کہ تمام اولاد یعنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کی نسلوں کو نکال کر ایک دوسرے کی جانوں پر گواہ بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کو قائم کیا، لوگوں کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا، اے لوگوں جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، اچھی شکل اور صورت جب تمہیں دے کر کے دنیا میں بھیجوں گا اور تمام نعمتوں سے میں تم کو نوازوں گا، دنیا کی تمام نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرما دوں گا۔ اے میرے بندے بتاؤ کیا اس وقت تم جب دنیا میں پہنچ جاؤ گے، الست بربکم، کیا تم تمام نعمتوں کو پانے کے بعد مجھے اپنا رب تسلیم کرو گے؟ کیا مجھے اپنا خدا مانو گے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ تو خدا کی قسم اس وقت کے جلسے میں تمام عالم ارواح میں ان تمام لوگوں نے، تمام آج کی لوگوں کی روحوں نے، جو قیامت تک لوگ آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کی روحوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا کہ ہاں ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، مولا ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ کہ آج ہم اور آپ جلسہ سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو منا رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کر رہے، یہی کام اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں جلسے کو سجایا، سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا اعلان ان لوگوں کی روحوں میں کیا، اور خدا کی قسم اس کے بعد جب لوگوں نے تسلیم کر لیا، اللہ کی ربوبیت کو مان لیا، تو اس کے بعد یہ جلسہ ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، خدا کی قسم جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی ہے پیارے مصطفیٰ کے ذکر کی، جب باری آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کی، خدا کی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، حضرات محترم اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے لوگوں کا جلسہ جب قائم کیا، تو اس جلسے کے اندر تمام لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی نصرانی ہو۔ لیکن خدا کی قسم لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جلسہ قائم کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اجلاس کو قائم فرمایا، تو حضرات محترم قید لگا دی، اس میں تمام لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جلسہ میرے محبوب کا ہے، جلسہ مدینے والے کا ہے، جلسہ پیارے رب کے محبوب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص یعنی روحوں کو جمع فرمایا۔ وہ کون سی مخصوص روحیں ہیں؟ اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا اور فرما کر ارشاد فرمایا، اے تمام انبیاء کی روحوں میں تمہیں جمع کرتا ہوں اور اپنے نبی کا، اپنے پیارے حبیب کا تمہارے درمیان ذکر فرماتا ہوں۔ اور کیسے ذکر فرماتا ہوں؟ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا جلسہ قائم فرماتا ہے نبیوں کی روحوں کی جماعت میں، اور بیان فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ کی شان، اور کس طرح بیان فرماتا ہے وہ جلسہ، یعنی کیسا جلسہ ہوگا خدا کی قسم، جس میں بیان کرنے والا پروردگار اور سننے والے انبیاء کی جماعت، اور جس کا موضوع ذکر مصطفیٰ ہو، حبیب خدا ہو، اور اس جلسے کو بیان کرنے والی کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ خدا کی کتاب، کتاب ہدا ہے، سبحان اللہ، قرآن مجید ہے، سبحان اللہ۔ اور کیسی کتاب؟
اس کا بیان رب فرماتا ہے قرآن میں، قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کی وہ پاک کتاب اعلان کرتی ہے، حضرات وہ بدعقیدہ لوگ، وہ لوگ عقل کے یتیم یہاں سے اس قرآن کو پڑھ کے اس کے ترجمے کو سنے اور سمجھے۔ خدا کی قسم اپنے محبوب سے رب کیا کہتا ہے؟ اے محبوب اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے محبوب ہم نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ جب ہم تمہیں دنیا میں کتاب و حکمت عطا فرمائیں گے، پھر آگے فرماتا ہے رب ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے درمیان ایک ایسا رسول تشریف لائے جو تمہاری کتاب و حکمت کی تصدیق کرے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، تو تم اے انبیاء کی جماعت ضرور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا تم میری اس بات کا یعنی کہ اقرار کرتے ہو، بھاری ذمہ داری لیتے ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اقری، اس لیے قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اور تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وانا معكم من الشاہدین، اور اس بات پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب اس وقت کے زمانے کو یاد کرو جب عالم اربع میں ہم نے تمام انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا، تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر، اور یہ ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت، اے میرے نبیوں، اے انبیاء مرسلین، کہ جب میں تمہیں دنیا میں تاج نبوت دے کر بھیجوں اور تمہیں دنیا کی شان و شوکت سے سرفراز فرماؤں، تمہارا کلمہ پڑھنے والی تمہاری امت، تمہیں لوگ مان رہے ہو، تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہاری شان کے قصیدے پڑھ رہے ہو، یہ میرے انبیاء کی جماعت سنو، ایسے عالم میں اگر میرا محبوب تشریف لے آئے، میرا مدینے والا تشریف لے آئے، تو تم اس کی مدد ضرور کرنا، وہ تمہاری آ کر کتاب کی تصدیق کرے گا، اور لہٰذا تم اس کی مدد کرنا اور سب اس کا کلمہ پڑھ لینا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء کی جماعت نے کہا، اے پروردگار عالم، تیرا حکم سر آنکھوں پر، ہم اس یعنی رسول کو مانتے ہیں، اور جب وہ تشریف لائے گا ہم اس کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ اے پروردگار عالم، ہم اپنے دور نبوت میں اس کا چرچا کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے انبیاء تم اس بات کا پختہ وعدہ کرتے ہو، چلو اس طرح وعدہ کر لو، یعنی رب فرماتا ہے اے شیش تم آدم کے گواہ ہو جاؤ، اے نوح تم یعنی شیش کے گواہ بن جاؤ، اے یعقوب تم یوسف کے گواہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے اے سلیمان تم داؤد کے گواہ بن جاؤ، اے موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، اور رب ارشاد فرماتا ہے سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب کے ساتھ میں گواہوں میں بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات قرآن بتا رہا ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا کوئی نیا کام نہیں، عالم اربع میں اللہ منا رہا ہے، انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کیوں وعدہ لیا، آخر کیوں تمام نبیوں کی جماعت کو اللہ نے عالم اربع میں جمع فرما کر پیارے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ حضرات تاکہ ہر نبی جب دنیا میں آئے تو اپنے دور نبوت میں پیارے مصطفیٰ کا ذکر فرماتا رہے، آقا کی آمد کا تذکرہ کرتا رہے، آقا کی آمد کے قصیدے پڑھتا رہے۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو حضرات محترم آدم آ رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں پیارے مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ آ رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی اپنے بعد آنے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی عیسیٰ تک تشریف لائے، تمام کے تمام پیارے مصطفیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں، آقا کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کی قسم جب 12ویں شریف آتی ہے، اس دن جو اللہ نے پیارے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس دنیا انسانیت کے اندر اپنے محبوب کو بھیج دیا، تو حضرات ہم غلامان مصطفیٰ آقا کا ذکر کیوں نہ کریں جس نبی کا ذکر پروردگار فرماتا ہے اور اس کے تمام رسول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کا ذکر کیوں نہ کریں؟ حضرات اس پیارے مصطفیٰ کے قصیدے کیوں نہ پڑھیں؟ ہم تو اس کے غلام ہیں، ہم تو اس کے امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
خدا کی قسم یہ رسول نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے صدقہ مدینے والے کا ہے، سبحان اللہ، مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسا صدقہ! حضرات محترم آج لوگ اپنی طرح پیارے مصطفیٰ کو کہتے ہیں، خدا کی قسم میرا نبی تو وہ نبی ہے۔ آئیے ذرا سی بات یہ سنتے چلو اور اپنی بات ختم کروں۔ میرا نبی تو وہ نبی ہے، اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا، آقا کی تشریف آئی، حضرت محترم آقا کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آقا کی ولادت ہوئی، جب پیارے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، آقا کی والدہ حضرت آمنہ عرض کرتی ہے کہ اس وقت جب وضع حمل طاری ہونے لگا تو لہٰذا میرے پاس اس وقت نہ کوئی مائی تھی، کہتی ہے نہ کوئی دائی تھی، کہتی ہے نہ میرے پاس کوئی ہمسائی تھی، بلکہ کہتی ہے میں پریشانی کا عالم تھا۔ سوچنے لگی، دماغ پر جذبات کے طوفان چھانے لگے اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں کیا ہوگا، پریشان سی تھی۔ اللہ اکبر فرماتی ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں جو نورانی شکل والے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں، غلاموں دیکھو یہ کون حضرت آمنہ پیارے مصطفیٰ کی والدہ کیا عرض کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، آج دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے حضرات تو اس کی مبارکباد دینے کے لیے پڑوسی آتے ہیں، اس کی مبارکباد دینے کے لیے اس کے رشتہ دار آتے ہیں، اس کی مبارکباد دینے کے لیے حضرات محترم اس کے دوست و احباب آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دیکھو میرے نبی کی جب ولادت ہو رہی ہے تو آسمان سے نورانی فرشتے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا، میں پریشانی کے عالم میں تھی۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں نے دیکھا سامنے سے ایک نورانی شکل والے بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ جب میرے قریب آئے، میرے پاس آئے، میں نے کہا آخر آپ کون ہیں؟ کہتی ہیں اس آنے والے بزرگ نے کہا اے آمنہ مبارک ہو، تو مجھے پہچانتی نہیں، میں تیرا باپ ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ کہتی ہے کہ آپ میرے باپ تو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ میرے باپ تو ایسے نہ تھے، میرے باپ کی شکل و صورت تو ایسی نہ تھی۔ اللہ اکبر، وہ آنے والے بزرگ فرماتے ہیں اے آمنہ میں تیرا باپ، مطلب یہ کہ میں اولاد نسل انسانی کا باپ آدم ہوں، سبحان اللہ، میں اولاد نسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ اللہ اکبر کہتی ہیں کہ ان آنے والے بزرگ حضرت آدم نے کہا اے آمنہ مبارک ہو، تو خوشیاں منا کہ تیری گود میں کوئی عام بشر تشریف نہیں لا رہا ہے، تیری گود میں اللہ اکبر فرماتے ہیں کوئی عام انسان تشریف نہیں لا رہا، بلکہ کہتے ہیں آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں مالک کون و مکا آ رہا ہے، تیری گود میں زمین و زماں آ رہا ہے، تیری گود میں یعنی کہ زمین و زماں آ رہا ہے، مکین و مکا آ رہا ہے۔ اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں حبیب خدا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون آنے والے بزرگ کون ہیں حضرات؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، خدا کی قسم اس اولاد نسل انسانی کے باپ سب سے پہلے پیغمبر ظاہری حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کس کی؟ حضرت آمنہ کے گھر۔ پیارے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں حضرات تمام دنیا خوشی منا رہی ہے، زمین و آسمان خوشی منا رہا ہے، تمام غریب خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی کسی کو دکھ ہے تو وہ شیطان ہے، اور آج کسی کو دکھ ہوتا ہے، آقا کی پیدائش پر کوئی روتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ غلام مصطفیٰ کو نہیں بلکہ شیطان کے چیلوں کو ہوتی ہے، شیطان کے چیلوں کو ہوتی ہے۔ تو حضرات کون نبی؟ خدا کی قسم وہ نبی تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آقا کی ولادت ہوئی، آقا جب تشریف لے آئے، کہتی ہے میرا کمرہ، میرا گھر عطر سے معطر ہو گیا، اور ایسی خوشبو کہ میں نے زندگی میں کبھی کہیں نہیں سونگھی تھی، میرا پورا گھر عطر سے معطر ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی حضرات محترم آپ دیکھیے کیا کیا برکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتی ہے کہ میں کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا اچانک کعبے کی دیواریں جھک گئی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں جب میں نے غور کیا آخر یہ کعبے کی دیواریں کدھر کو جھک رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ کعبہ یعنی کہ ناز کر رہا ہے کہ مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے، اس لیے کعبے کی دیواریں کہیں اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کے گھر کی جانب جھک رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مبارکباد کے لیے حضرات محترم پیارے مصطفیٰ کی جانب جھک رہی ہیں۔ کیسے جھک رہی ہے؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار
امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرات محترم تبھی تو کعبے کا کعبہ کہا ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، خدا کی قسم ایسی ذات آج لوگ رٹ لگائے ہیں کہ نبی جو ہے یعنی کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوا ہے، نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے۔ خدا کی قسم میں ان سے بتانا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا جو نبی ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد نہیں ہوتا، یا دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنتا، بلکہ خدا کی قسم جب پیدا ہوتا ہے تو نبی بنا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کہو گے کیسے؟ تو آؤ میں یہاں چھوٹی سی ایک بات یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ پیارے مصطفیٰ کو اگر کوئی کہے، اچھا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ تمام مصطفیٰ میں تمام نبیوں سے زیادہ کمالات تھے کہ نہیں؟ سب کا عقیدہ ہے تمام نبیوں سے اعلیٰ اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو بنایا، اور میرے نبی کی وہ شان ہے جو کسی نبی کی شان نہیں۔ اب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی تھے کہ نہیں؟ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اور کیسے تھے؟ آؤ قرآن سے بیان کر کے چلوں، اس کے بعد اپنی بات آگے بڑھا کر ختم کروں۔ آپ کہتے ہو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہم کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ نے اپنی نبوت کو 40 سال کے بعد ظاہر کیا ہے، اعلان نبوت کیا ہے، نہ کہ نبوت ملی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن آخر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد ہے، ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کی لاریب کتاب ہے، تیرے اندر ہر بات سچی ہے، تو ہر بات کو بیان کرتی ہے تو سچی طریقے سے کرتی ہے۔ اے قرآن آخر تو اللہ کا پاک کلام، ہم سننا چاہتے ہیں کہ نبی کیسے نبی ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد یا پہلے سے نبی ہوتا ہے یا 40 سے 50 سال کے بعد نبی بنتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے آ جاؤ اور آ کر کے مجھے کھولو اور سورہ مریم کو پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، کب ارشاد فرماتا ہے؟ حضرات جب ارشاد فرماتا ہے یعنی کہ حضرت مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اللہ اکبر، اور آپ کے والد کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ حضرات جب حضرت مریم حمل سے ہوئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے محلے والوں نے، پڑوسیوں نے، تمام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مریم تو بچلن ہے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا نکاح نہیں ہوا اور بچہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کی نکتہ چینی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت مریم غمزدہ ہے، حضرت محترم چہرے پر علم ہے، دل غمزدہ ہے، پریشان ہے، لیکن رب کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے اے مریم پریشان نہ ہو، اگر ہم تجھے ماں بنانا جانتے ہیں تو تیری یعنی اس ماں کی سچائی کو بتانا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس نے تجھے ماں بنایا وہی تیری حقیقت کو بیان کرے گا، پریشان نہ ہو۔ رب قرآن میں کہتا ہے اے مریم اگر یہ لوگ تجھ سے سوال کریں کہ آخر بچہ کہاں سے آیا، کون ہے، تو تو کچھ نہ کہنا، بلکہ فاشارت الیہ، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ جانے اور رب جانے۔ سبحان اللہ، یہ جانے اور رب جانے۔ حضرات جب لوگ آ گئے، حضرت مریم کہتی ہے فاشارت الیہ کہ تم اس سے سوال کرو، مجھ سے نہ پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا، اسی بچے سے معلوم کر لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا وہ بچہ جو بھی 4 دن کا بھی نہیں ہوا، جو بھی پالنے میں موجود ہے، لہٰذا جو بھی پنگوڑی میں موجود ہے، پنگوڑی میں، وہ کیسے بتائے گا کہ یہ کون ہے، وہ کیسے بولے گا، ابھی تو وہ بچہ ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی باتیں کرتی ہے، چلو اگر یہی بات ہے تو پوچھ لیتے ہیں۔ لوگ جمع ہو کے حضرت عیسیٰ کے قریب آ گئے اور قریب آنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ کیسے بولے گا۔ حضرات قرآن بیان کرتا ہے فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی، کہ اللہ اکبر، وہ لوگ کہنے لگے یہ بچہ جو ابھی پالنے میں ہے، 4 دن کا بھی نہیں، ہم سے کیسے بات کرے گا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو جو میری ماں پر تہمت لگاتے ہو، جو میری ماں کو برا بھلا کہتے ہو، سنو۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے انی عبداللہ آتا الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب لے کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی
دیکھیے کتنے بڑے ابھی بچے ہیں لیکن اعلان کیا کر رہے ہیں؟ کون فرما؟ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں، کوئی دنیا کا انسان نہیں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور میں تمہاری جانب نبی بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی نبی۔ اب کوئی بھی عیسائی آپ سے سوال کر سکتا ہے، جو بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، کوئی بھی بدعقیدہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بتاؤ ہمارے نبی افضل کہ تمہارے نبی افضل؟ کہیں کیسے؟ تم کہو گے ہمارے افضل، تو وہ کہے گا نہیں، اس نبی کی طرف مت جاؤ جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہو، ارے اس نبی کی طرف آ جاؤ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی نبی تھا۔ کہیں گے نا؟ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ ارے وہ تمام لوگ اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں لگے ہیں، تم آقا کی گستاخیاں کرنے میں لگے ہو، حضرات عزت و شان کو یعنی کہ تم تولنے میں لگے ہو۔ خدا کی قسم میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کے تعلق سے بریلی کا تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات تو اس انسان کو، اس نبی کو، اس ذات کو آج تم کہاں تولتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا خدا کی قسم عیسیٰ کس کے صدقے میں نبی بنے؟ مصطفیٰ کے صدقے میں بنے نہ بنے؟ مصطفیٰ کس کے؟ سردار عیسیٰ کے۔ تو عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہو اور سردار بعد میں ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات جو میں نے آپ کو سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ ہم نے تمہاری جانب ایک نور بھیجا، یعنی اللہ کی جانب سے ایک نور آیا۔ اور کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ وہ کون سی روشن کتاب ہے؟ یہ وہی قرآن مجید ہے جو پیارے مصطفیٰ کی یا ذات محترم ذات کی شان بیان کر کے بتا رہی ہے، اعلان کر رہی ہے۔ یہ وہی قرآن مقدس ہے جو اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی تو وہ ذات ہے جس کا چرچا اللہ نے عالم ارواح میں فرمایا۔ تو خدا کی قسم معلوم ہو گیا کہ ہمارا نبی وہ شان والا نبی ہے کہ جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میرے نبی کی تو آمد کی رات ہے، آمد کا یہ دن 12ویں شریف، اور ایسی 12ویں شریف ہے حضرات محترم جس کے تاریخ کو پیارے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، اور پیارے مصطفیٰ کی آمد سے تمام دنیا اس ظلمت کا ستارے، تمام ظلمت کی تاریکی چھٹ گئی، اور صرف ہوئی تو رحمت خداوندی کے بادل کی برسات ہوئی۔ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کے آنے سے۔ حضرات پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، وقت کافی ہو چکا ہے، اگر میں بیان کروں آقا کی ولادت پہ حضرات پوری رات ختم ہو جائے گی، لیکن بیان ختم نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم وہ نبی کی شان ہے کہ اگر صرف ولادت کے چند لمحات بیان کیے جائیں تو رات ختم، تو پوری ولادت ہم کیسے بیان کریں؟ زندگی بھر حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی ولادت، آقا کی زندگی، آقا کی سیرت سنتے تو ہیں، ہمیں سکون سے پڑھنا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، وقت نکال کے آقا کی سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے۔ جس کو اردو آتی ہے اردو میں پڑھے، جس کو ہندی آتی ہے ہندی میں پڑھے۔ حضرات یعنی کہ تمام آقا کی سیرت پہ کتابیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہی پڑھے، حضرات بدعقیداؤں کی کتابیں نہ پڑھے، تاکہ سیرت پڑھ کے تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ پیارے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا نے کتنا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد امن و سلامتی کا پیغام دیا ہے۔ آج جو انسانیت، آج جو دنیا کے دہشت گرد کہتے ہیں اسلام دہشت گرد، میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے دیکھو، میرے مصطفیٰ کی، خدا کی قسم یعنی کہ تم زندگی کو پڑھ کے دیکھو تو تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام تلواروں کے زور پہ پھیلنے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم اسلام تو وہ ہے جو تلوار کے زور سے نہیں بلکہ مدینے والے کی سیرت سے اور اخلاق سے پھیلا ہے، مدینے والے کی سیرت اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ وہ نبی جو غیروں پہ کرم کرے، سبحان اللہ۔ ہم تو پھر بھی آقا کے غلام ہیں، تو حضرات ہمیں چاہیے ہم آقا کی جشن عید میلاد النبی کو اسی شان و شوکت کے ساتھ منایا کریں۔ آج ہم اتنے ہیں، انشاءاللہ عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کل صبح قیامت میں ہم تمام پیارے مصطفیٰ کی محفل میں آقا کے غلام بن کر آقا کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو حضرات ہم پیارے مصطفیٰ کا میلاد منائیں اور اپنے خوشی منائے کریں، اور اس طرح سے خوشی منائیں، آقا کے میلاد کی خوشی منائیں کہ حضرات اگر ہم
یہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ صرف یہی نہیں کہ ہم سجاوٹ کر لیں، حضرات جلوس کو نکال لیں، یعنی پیارے مصطفیٰ کا ذکر کر لیں، بلکہ خدا کی قسم میلاد مصطفیٰ منانے کے، اس جشن عید میلاد النبی کو منانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ حضرات اگر آپ سے کوئی پڑوسی اگر ناراض ہے، آپ اس کو راضی کر لیں، سبحان اللہ۔ اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے خدا کی قسم آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ باپ کے مرتبے کو سمجھیں، اگر باپ سے کوئی آپ کی ناراضگی ہے، اس میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ باپ سے معافی مانگ لیں، سبحان اللہ، اپنی ماں کو راضی کر لیں، سبحان اللہ۔ حضرات محترم اگر کوئی پریشان حال ہے تو میلاد مصطفیٰ منانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اتنی چیز سے نوازا ہے، اتنی استطاعت سے نوازا ہے، اس پریشانی کو دور کر سکتے ہو، تو پیارے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں آپ میلاد مصطفیٰ کو اس طرح سے مناؤ کہ اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دو، اس کی سہایتا کر دو، اس کی مدد کر دو۔ حضرات کوئی غریب ہے تو اس کا خیال کر لو، کسی کے گھر اگر کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس میلاد مصطفیٰ کی برکت سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آقا کی آمد کی خوشی میں آپ اس کے گھر میں رزق کو پہنچا دو، اناج کو پہنچا دو۔ خدا کی قسم اس طرح تم اپنی میلاد کو مناؤ گے تو حضرات دنیا میں جب تک رہو گے تمہاری زندگی میں خوشیاں رہے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ قبر میں پہنچو گے، مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، آقا فرمائیں گے آ گیا میرا غلام جو دنیا میں رہ کر جس نے میرے نام پر تمام غریبوں کی مدد کی تھی، جس نے میرے نام پر میری سیرت کو اپنایا تھا۔ میدان محشر میں وہی مصطفیٰ خدا کی قسم اگر ہماری شفاعت فرما دیں گے تو ہمارا دنیا میں اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس میلاد مصطفیٰ کو اس طریقے سے بھی منائیں۔ بہت سے طریقے ہیں۔ اگر کوئی قرض دار ایسا ہے کہ حضرات وہ قرض آپ کا نہیں چکا سکتا، وہ اس حالت میں ہے، آپ دور دور تک سمجھ سکتے ہو کہ قرضہ لیا تھا مجبوری میں، لیکن اس حالت میں اتنا غریب ہے کہ اس کے کھانے کے ٹھکانے نہیں، قرضہ کیا دے گا، تو خدا کی قسم اس میلاد مصطفیٰ کے نام پر آقا کی آمد کی خوشی میں آپ اس کے قرض کو معاف کر دو گے، سبحان اللہ، میدان محشر میں پیارے مصطفیٰ آپ کی شفاعت کرا دیں گے، آپ کے گناہوں کی معافی کرا دیں گے۔ حضرات اگر کوئی قرض خواہ ہے، پریشان ہے اور وہ دے سکتا ہے، وقت پہ نہیں دے پا رہا، اس کو تھوڑی مہلت دے دو، یہی میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں خدا کی قسم اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا، تمہاری کمائیوں برکتیں فرما دے گا۔ حضرات جتنا خرچ کر سکتے ہو، جس طریقے سے کر سکتے ہو، جس اسباب سے کر سکتے ہو، اس طریقے سے اس میلاد مصطفیٰ کو مناؤ۔ صرف یہ طریقہ نہیں کہ حضرات ڈی جے بجا کر کے ہم ڈانس کریں یا تبرکات پھینکیں، حضرات محترم ہم غیر محرم عورتوں بچیوں کو اس جلوس میں شامل کریں نہیں، بلکہ ادب کا خیال کریں، غلام مصطفیٰ بن کر دکھائیں۔ صحابہ پیارے مصطفیٰ کے جو صحابہ تھے انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا، جلوس نکالے، حضرات جس طرح وہ شکل میں اس دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کے آئین کو یعنی کہ سامنے لائے اور اس کو بیان کیا، اس پر عمل کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سب کی زندگیوں میں خوشیوں کو پیدا فرمائے، سب کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، سب کی عمر میں برکتیں فرمائے۔ اللہ اس میلاد محفل کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ آقا علیہ السلام کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی اور پکی غلامی نصیب عطا فرمائے۔ حضرات محترم لہٰذا کل جلوس میں آپ وقت سے نکلیں اور نماز کا بھی خیال کریں، اور لہٰذا جلوس میں چلتے وقت ادب و احترام رکھیں، راہگیروں کو راستہ بھی دیں۔ حضرات یعنی ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جلوس محمدی میں شامل ہوں، اپنی زبانوں پر ذکر مصطفیٰ، ذکر درود کو رکھیں، اللہ کے ذکر کو شامل کریں۔ حضرات اس طرح لو لگا کر چلیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں پیارے مصطفیٰ کے عشق کی معراج ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات نے بھی کچھ کھانا نہیں کھایا ہوگا، اندر سے آواز آ رہی ہوگی، تو لہٰذا میں آپ حضرات کو اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور تبرکات انشاءاللہ اس میں جو ہے نیاز فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہنے سننے میں خامی غلطی غلط ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دریا رحمت سے معاف عطا فرمائے۔ آئیے تمام آزاد کلمہ طیبہ کا ورد کریں، پڑھیے بآواز بلند بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔